معاشرے کا اعتدال یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ معاشرے کا اعتدال یہ ابتدا ہے. اس کے بعد اگلا اسٹیج وہ عبادات کے اعتدال کا ہے اور تیسرا اسٹیج عقائد کے اعتدال کا ہے. یہ ایک ترتیب ہے. میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں آپ نے امت کو دی ہیں. پہلی میں عرض کر چکا ہوں اخبار خبریں، اور ساری خبریں عقل کے، ظاہر کے، تجربے کے خلاف ہوں گی. میں عرض کر چکا ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ دوسری چیز جو نبی لے کر آتے ہیں وہ لاتے ہیں اللہ کی طرف سے احکام، اور وہ احکام بھی عقل کے، حالات کے، ظاہر کے بالکل خلاف ہوتے ہیں. بالکل خلاف. ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پہلی بات میں کہہ چکا ہوں ہم ظاہر کے خلاف خبریں دیں گے، ہم دیکھیں تم مانتے ہو یا نہیں مانتے. اگر تم اپنی عقل کو یہاں جھکا دیتے ہو، تو پھر ہم جان لیں گے کہ ہاں کل تم حکم پر بھی سر جھکا دو گے. لیکن اگر تمہاری عقل غیب کی خبروں میں نہیں جھکتی ہے تو یہ تمہارے ترکیب رہے، تم احکام میں بھی اسی طرح تکبر کر کے انکار کرو. میں اس کی مثالیں حل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ پہلے حکم لاتے ہیں سب سے پہلے حیثیت کے خلاف. میری بات بہت دھیان سے سنو. حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف. یہ امتحان ہے، سخت امتحان. اور یہ امتحان فرشتوں کا ہوا ہے کی طرف سے مقرب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اب تک کی عبادت سے آپ کے اندر تواضع پیدا ہوئی، اطاعت پیدا ہوئی. اب تک کی عبادت سے آپ کے اندر بات کا قبول کرنا پیدا ہوا، یا اب تک کی عبادت سے آپ کے اندر تکبر پیدا ہوا ہے. تو نہ بات دھیان سے، اب تک کی عبادت سے کیا پیدا ہو رہا اندر؟ کیونکہ عبادت جو ہے وہ تو تواضع پیدا کرنے کے لیے ہے. اور عبادت نماز کا جو اصل مقصد تھا وہ اطاعت کی استعداد پیدا کرنا ہے. کہ ہم اگلا حکم لائیں گے، جو اس کے پابند ہوں گے وہ اگلا حکم بھی پورا کریں گے. جو ان کے اندر عبادت سے تواضع اور اطاعت پیدا نہیں ہوئی وہ اگلے حکم کا انکار کر دیں گے. چنانچہ میں اس کی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں. ملائکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، بعض سجدے میں، بعض رکوع میں، بعض قیام میں، بعض تشہد میں. اتنی تعداد میں ہیں کہ آسمان ان کے بوجھ سے چڑچڑاتا ہے، تم آواز نہیں سن سکتے. ابھی سے آسمان اتنا طاقت اللہ نے بنایا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. یہ زبان شدادہ، یہ مضبوط سات آسمان، یہ فرشتوں کی کثرت اور بوجھ کی وجہ سے چلچلاتے ہیں. اس طرح چارپائی بوجھ رکھا جائے تو چارپائی کے اندر سے آواز آتی ہے، اس طرح آسمان چلچلاتا ہے. میں تو کہنا چاہتا تھا کہ اتنی تعداد میں ملائکہ اللہ نے اچانک حکم دے دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کہ جی میں نہیں کروں. اس لیے کہ یہ سجدہ مجھ سے آپ اس کو کروا رہے ہیں، میں آئلہ ہوں یا ادنا ہے، میں آگ سے ہوں یا مٹی سے ہیں، میں پرانا ہوں یا نئے ہیں، میں سجدہ نہیں کروں. یہ امتحان تھا. اس امتحان میں ابلیس فیل ہو گیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں ان سے افضل ہوں. یہ جو اندر جو کبر پیدا ہو رہا تھا عبادت سے، اس کبر نے انکار کروایا ہے. ابا واستکبر.
اور میں اس کے درمیان ہی اگلی بات کہتا چلوں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ تکبر کی وجہ سے کسی چیز کا انکار کرنا اس سے کیا محرومی آتی ہے. ادھر تو ابلیس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. ادھر اس کے مقابلے میں توجہ سے میری بات سننا، وہ تو سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہا. اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی استعداد ہی ختم کر دی. اس کے مقابلے میں بالکل ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا لیا، لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، اور آپ نے فرمایا ان صحابی سے، ان صاحب سے جو کھانا کھا رہے تھے کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ. غالب منافق ہی ہوگا کہ اس نے عذر پیش کر دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. اس نے ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کر سکتا. یہ عذر پیش کیا اور عذر یہ تھا کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں پرانا ہوں یا نہیں، یا عذر ہے میرا. ادھر اس آدمی نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. حالانکہ بائیں ہاتھ سے کھانا حرام نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کوئی فرض نہیں ہے. لیکن صرف ایک سنت کے انکار نے اس کے دائیں ہاتھ کو ہمیشہ کے لیے بیکار کر دیا. آپ بتوا دی فوراً، میں اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. فما رفعہ الا فیہ، روایت میں ہے کہ اس نے جو انکار کیا تھا، تکبر سے انکار کیا تھا، اس کے بعد کا ہاتھ اٹھا نہیں کبھی. ایک سنت کے انکار سے ہاتھ مفلوج ہو جائے، ختم ہو جائے، ہاتھ سوکھ جائے. حالانکہ سنت بائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اس نے بائیں سے لقمہ لے لیا. اور یہ عادت ہے لوگوں کی کہ جب انہیں کسی غلط بات پر ٹوکا جاتا ہے تو وہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں. اللہ مجھے معاف فرمائے. یہ عادت ہو گئی ہے لوگوں کہ اگر شریعت کے کسی حکم پر یا کسی سنت پر کوئی متوجہ کرتا ہے تو سننے والے کہتے ہیں میاں اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ٹوکنے والے سے کوئی یہ کہہ دے اپنی فکر کرو. اللہ بغوی نے نقل کیا ہے عبداللہ بن مسعود کا قول اس آیت کے تحت، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. اس آیت کے تحت یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی غلط بات پر ٹوکا جائے اور وہ جواب میں یہ کہہ دے ٹوکنے والے کو میاں اپنی فکر کرو، تو اللہ کے نزدیک تمام گناہوں میں تمام گناہوں میں کیوں سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اکبر الکبائر جس کو کہا ہے. کیوں کہ حق کا انکار کر دینے سے آدمی سے عمل کی توفیق طلب کر لی جاتی ہے. اس طرح شیطان سے سجدے کی توفیق طلب کر لی گئی، سجدے کی توفیق طلب کر لی گئی، توبہ کی توفیق طلب کر لی گئی. توبہ نہیں کر سکتے. حضرت ہمیں لکھا ہے کہ شیطان نے جو انکار کیا ہے یہ انکار اس کی عقل کا تقاضا تھا کہ میں ان سے بہتر ہوں. ہمارا 3 عین تھے شیطان کے پاس، چوتھا عین نہیں تھا. یہ خیال تھا کہ اس کے پاس عبادت کی عین تھی، اس کے پاس علم کی عین تھی، اس کے پاس عقل کی عین تھی، ایک عشق کی عین نہیں تھی. اگر واقع عاشق ہوتا اللہ کا تو اس حکم کو پورا کر لیتا، کیونکہ عاشق کو جو حکم دیا جائے گا پورا کرے گا. اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ معشوق کیا کہہ رہا ہے، کوئی غرض نہیں ہے. میں اگر ان کی اس امر کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہوں تو میری ذلت تو میری عزت ہے. فرمایا کہ اس کی عقل نے اس کو برباد کیا ہے. یہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ میں ان سے بہتر ہوں. تو میں نے 2 مثالیں دی ہیں. ادھر کبر کی وجہ سے شیطان، ادھر کبر کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے لقمہ کھانے لینے والے کا ہاتھ
دائیں ہاتھ چل ہوا ہے کہ آپ یہاں نبی کی ایک سنت کا انکار کر رہے اور وہاں شیطان اللہ تعالیٰ کے سجدے کے امر کا انکار کر رہا ہے۔ تو میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ اللہ حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف۔ اللہ کا حکم ہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے صدر ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے کتنا بڑا غنی ہو، ہر شخص کو اللہ کے حکم کی طرف آمادہ کیا جائے۔ میں آپ سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، یہ ایک بیماری مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ بھائی دیکھو یہ بڑے آدمی ہیں، ان کو مت کہنا، ان کو نہ کہنا، کوئی چھوٹا موٹا آدمی مل جائے اسے کہہ دینا۔ ہاں یہ بیماری ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے، جو اس کا حکم ہے، وہ بڑا ہے نا، اور آج کے نزدیک اس آدمی کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے امر سے بڑی ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب معروف و نہی منکر کو فریضے کو بھی آدمی سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی یہ بڑے آدمی ہیں، ان سے بھی کیا کہوں۔ اور میری بات آپ یاد رکھنا، اگر کسی کی ذات سے آپ کو تعلق ہے یا کسی کو آپ سے تعلق ہے اور محبت ہے، اور آپ اس محبت کی وجہ سے اس کو کسی غلط کام سے نہیں روکتے، تو یہ مداہنت ہے۔ یہ آدمی مداہن ہے، جو اپنے تعلق کو منکر سے روکنے کے لیے استعمال نہ کرے، وہ مداہن ہے۔ وہ کون ہے؟ مداہن کسے کہتے ہیں؟ تو مداہن اس کو کہتے ہیں، ہائے ہائے، مداہن اسے کہتے ہیں جو اپنے تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے حق کا انکار کرتے ہیں۔ اپنے تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے حق کا انکار، یہ ٹھیک ہے جی، بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن ہمارے ایسے تعلقات ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ کتنے کفار مشرکین ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا انکار صرف اس لیے کیا ہے کہ اپنے قوم کو کیا جواب دیں۔ آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے۔ کتنے بادشاہ ایسے ہیں اپنی رعایا کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کیا، جبکہ ان کو ان کے پادریوں نے اور ان کو ان کے کاہنوں نے، نجومیوں نے صاف بتا دیا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے اور یہی ان کا دین غالب آ کر رہے گا، اس کو قبول کر لو۔ کتنا سے باتیں ہوں گے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آدمی کو خیر سے روک دیتی ہے۔ یہاں شیطان نے جو انکار کیا ہے، جیسے حسد کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی اللہ کی جو نافرمانی ہوئی آسمان میں ابلیس کے ذریعے، وہ حسد کی وجہ سے، اور پہلا قتل جو دنیا میں ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے۔ پہلا قتل دنیا میں حسد کی وجہ سے ہوا ہے، اور پہلی نافرمانی اللہ کے آسمان میں حسد کی وجہ سے ہوئی۔ کیوں ہوتا ہے لوگوں کو حسد؟ کہ حسد کا ترجمہ ہے اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ دیکھو میں کچھ کہہ رہا ہوں، حسد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ اللہ نے فلاں کوئی چیز کیوں دی ہے، بس یہ حسد اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے کہ تو نے آدم کو یہ درجہ کیوں دیا ہے ہمارے ہوتے ہوئے، تو نے آدم کو درجہ کیوں دیا ہے ہمارے ہوتے ہوئے، اس کا انکار کروایا۔ تو میں نے ایک مثال عرض کی ہے کہ کبھی حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کبھی حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کا صحابہ کے، اور کبھی حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کا انبیاء علیہ السلام کے جذبے کے خلاف۔ نبی کا ایک جذبہ ہے، نبی کا ایک جذبہ ہے، واقعی آپ کا جذبہ تھا، آپ کا جذبہ تھا عمرہ کرنے کا، آپ اس جذبے اور شوق سے عمرے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں واپس آؤ۔ ادھر مشرکین نے آپ کو عمرے سے روک دیا، ادھر اللہ نے فرمایا واپس جاؤ۔ جذبہ عمرہ کرنے کا ہے، حکم واپسی کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میں جذبہ اولاد کے ہونے کا ہے، حکم ذبح کرنے کا ہے۔ ہم اولاد چاہتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے،
اور ادھر سے حکم ہی آیا کہ نہیں اسے بیٹے کو ذبح کرو. جذبہ اولاد کے ہونے کا ہے، ہماری طرح نہیں. اللہ مجھے معاف فرمائے کہ میں مالدار ہوں تو اولاد چاہیے، میں عہدیدار ہوں مجھے اولاد چاہیے، میں بہت بڑا زمیندار ہوں مجھے اولاد چاہیے. یہ جو مارے پھرتے ہیں اولاد کی تمنا میں، یہ اپنی دنیا کی حفاظت کے لیے چاہتے ہیں اولاد. اور انبیاء علیہ السلام 90 سال کی عمر حضرت زکریا کی بیوی کی، 120 سال کی عمر زکریا علیہ السلام کی اولاد اللہ سے کہہ کر لی ہے کہ مجھے اس دین کی حفاظت کے لیے اولاد چاہیے جو دین تمہیں مجھے دے کر بھیجا. یہاں لوگوں کی اولاد چاہنے کی تمنا کیا کیا. میں کیا عرض کروں کہ اگر اس دین کے مقصد کے لیے اولاد کی طلب نہیں ہے تو پھر ایک کافر کے ایک مسلمان کی اولاد چاہنے میں کوئی فرق نہیں ہے. میں صاف صاف بات کہہ رہا ہوں. اگر اس دین کی حفاظت کے لیے اولاد کی تمنا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اولاد کی تمنا کرنا سر کافر کا مشرک اور مومن کا اولاد کی تمنا کرنا برابر ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے اولاد کی تمنا کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے، وہ بنیادی وجہ خود بیان کر رہے ہیں. انی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا يرثني ويرث من آل يعقوب. کہ جو کچھ تو نے ہمیں اوپر سے دینا شروع کیا ہے ہمارے اجداد سے، ہم آگے اس کے سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے اسے اولاد چاہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جذبہ اولاد کے ہونے کا، یہاں جذبہ عمرہ ہونے کا. حکم آیا واپس جائیے، حکم آیا اولاد کو ذبح کیجیے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے جذبے کو ہمارے حکم کو قربان کرتے ہیں یا نہیں. اپنے جذبے کو ہمارے حکم کو قربان کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کی شان سننے کی بات ہے. ذرا میں علماء سے کہہ رہا ہوں، حال کے امر کے پورا کرنے پر جو درجہ ملے گا اور حال کے امر کے پورا کرنے پر جو دعا ملے گی، وہ دعا دوسروں کو نہیں مل سکتی. آپ نے فرمایا صحابہ سے حدیبیہ میں کہ سر منڈا دو، اللہ کا حکم ہے. آپ نے اللہ سے کہا میں سر منڈے. صحابہ کی ہمت نہیں تھی کہ یہاں سر منڈا کر حدیبیہ میں سے واپس ہو جائے. صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ واپس جانا ہے. سننا میری بات توجہ سے، بہت بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں. آپ کا حکم تھا کہ واپس جانا ہے. بعض صحابہ کے دل میں آپ کے اس حکم کے پر عمل کرنے کا تو پورا جذبہ تھا، لیکن دل میں یہ بھی چور تھا، دل میں یہ بھی خیال تھا کہ تھوڑا سا اور کوشش کر لیں، یہ ہمیں عمرہ کرنے دیں. میری بات بہت دھیان سے سننا، کوشش کر لیں، شاید اجازت مل جائے. شاید ہمارے ہمیں بال کترتا ہوا دیکھ کر یہ ہمیں اجازت دے دیں. تو بعض لوگوں نے حلق نہیں کرایا بلکہ بال کتروائے اس خیال سے کہ شاید اجازت مل جائے. نبی جب کہہ رہے واپس چلو تو آپ کے دل میں یہ کیوں ہے کہ اور تھوڑا سا انتظار کر لیں، شاید کفار مان جائے. ارے جب اللہ کے نبی آپ کو منع کر رہے ہیں نہیں کرنا، عمرہ واپس جانا ہے، تو آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ کفار ہمیں عمرہ کی اجازت دے دیں؟ نہیں، بہت کام کی بات ہے. اگر تمہارے دل کی رائے نبی کی چاہت کے خلاف ہے تو قرآن کہتا ہے کہ رب کی قسم یہ امام علی نہیں. تو بعض لوگوں نے بال کتروائے، حلق نہیں کرایا، سر نہیں منڈوایا. ان کے دل میں یہ بات تھی کہ شاید ہو جائے، شاید ہو جائے. سر مڑانے والوں کو دعا دی آپ نے 3 مرتبہ، اللہم اغفر للمعلقین، اللہم اغفر للمعلقین، اللہم اغفر للمعلقین. 3 مرتبہ فرمایا. حلق کرانے والے، سر منڈانے والے کی اللہ مغفرت فرما دے، اللہ ہی کی مغفرت فرما دے، اللہ ہی کی مغفرت فرما دے. صرف ان کو دعا مل رہی تھی. تو جنہوں نے قصر کرایا تھا، بال کتروائے تھے، انہوں نے کھڑا کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے، ہم نے بال کتروائے ہیں. آپ نے 1 مرتبہ ان کے لیے دعا کی، صرف 1 مرتبہ.
اللہم اغفر للمقصرین، ان کے لیے 1 مرتبہ دعا ہے، حلق کرنے والے کے لیے 3 مرتبہ دعا ہے۔ انہوں نے تو دعا کے لیے کہا نہیں تھا، آپ نے خود دعا دی ہے، انہوں نے درخواست کی کہ جی آپ ان کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے بھی کر دیجیے، تو آپ نے 1 مرتبہ ان کے لیے دعا کی ہے۔ یہ جو آپ حج میں سنتے ہیں کہ حلق کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا، قصر کرانے والے 1 مرتبہ دعا، وہ ٹھیک ہے، قصر سے حج بھی ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا، آپ نے اجازت دے دی، دعا کر دی۔ لیکن 3 مرتبہ مغفرت کی دعا کا مستحق وہ ہوا جس نے نبی کے منشا کو پورا پہچانا اور پوری طرح عمل کیا ہے۔ ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ شاید اجازت مل جائے، شاید ہم عمرہ کر لیں۔ میں ایک مثال دی ہے کہ جذبہ عمرہ کا ہے، حکم واپسی کا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بات کتنی مانتے ہو، ہماری بات کتنی مانتے ہو۔ یہ ایک مثال ہے کہ یہاں حکم آیا ہے جذبے کے خلاف۔ میں کیا عرض کروں، ہمارے دلوں میں تو اللہ مجھے معاف فرمائے غلط طریقوں کے جذبے، سود کے جذبے، جھوٹ کے جذبے، غبن کے جذبے، شریعت کے کتنے احکام ہیں جن کے خلاف ہم جذبات رکھتے ہیں۔ وہاں ایک عبادت کا جذبہ ہے، عمرہ کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، بیت اللہ کی زیارت کرنے کا جذبہ۔ اگر آپ اس جذبے کے خلاف سوچ رہے ہیں تو آپ کی سوچ گناہ ہے اور آپ کا سوچنا معصیت ہے۔ سنیے آپ، ہم تو احکام شریعت کے خلاف سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے کریں، اور وہاں بیت اللہ کے طواف کا ارادہ معصیت ہے، کیونکہ نبی کا حکم واپس کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مثالیں ہیں، اس طرح ہم خبریں لائے ہیں عقل کے خلاف، ہم احکام میں لائیں گے آپ کے حالات کے خلاف، اطاعت کو جانچنے کے لیے، اطاعت کو جانچنے کے لیے، اطاعت کو کتنے اطاعت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ یہاں حکم آیا جذبے کے خلاف،